بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ جناب عمر ہوتے، یعنی کہ یہ اعزاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اشرف مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پہ صحابی ہیں کہ اگر نبوت کے لائق اگر میرے بعد اگر کوئی ہے، یعنی کہ حضرت عمر کے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ جو نبی کے اندر ہے، جو نبیوں کے اندر جو کوالٹی ہے وہ نبی وسلم فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کامل مکمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی نبی سنائی کہ آپ جنتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل ہیں کہ جو دوسرے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ آپ کا بولے ہوئے الفاظ وہ قرآن پڑھ گئے، یعنی کہ جو الفاظ آپ نے ادا کیے نا وہ قرآن پڑھ گئے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے کہنے پر ان کے والد کا جنازہ پڑھانے چلے گئے۔ اس آدمی کا نام تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، بہت بڑا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بے ادبی گستاخی کیا کرتا تھا، چھپکے چھپکے وار کیا کرتا تھا منافقان۔ جب وہ مرا تو ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرا والد ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو حضور تو رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ نے کہا بالکل میں پڑھاؤں گا۔ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، تو جب آپ میت کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس وقت فاروق اعظم نے آپ کو پکڑا کہ یا رسول اللہ اس آدمی کا جنازہ نہ پڑھے، یہ آدمی منافق ہے، اس زندگی بھر میں آپ کے خلاف عرض افزائیاں کرتا رہا، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ نے کہا نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھاؤں گا۔ جب نماز جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری کہ استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، 70 سے زیادہ استغفار کریں مگر میں ان کو نہیں بخشوں گا، اللہ نے فرمایا۔ اور دوسری فرمایا ولا تقم على القبر، کہ اے نبی آئندہ کے بعد آپ نے ان کی قبر پہ بھی نہیں جانا، جنازہ دور کی بات ہے کہ قبر پہ بھی نہیں جانا دعا مانگنے کے لیے۔ جو فاروق اعظم نے کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، یعنی کہ فاروق اعظم نے کہا جنازہ نہیں پڑھانا، لہذا فاروق اعظم ٹھیک ہے، ان کی اس رائے پر قرآن مجید کی آیت اتری۔ دوسرا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگا، بہتان لگا، کیا کہ حضرت عائشہ پیچھے اس لیے رہی کہ ان کی اس صحابی صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلقات، یہ الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی رئیس المنافقین تھا جس کا جنازہ حضور نے پڑھایا۔ اب یہ الزام لگا، مدینہ میں گہما گہمی پھیل گئی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر چلی گئی، صدیق اکبر کے اپنے والد کے گھر۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ نے صحابہ کی جھرمٹ کو اکٹھا کیا اور ان سے رائے لینے کی کوشش کی کہ آپ اپنی رائے دیں، اپنی رائے دیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ ایک صحابی نے مشورہ دیا، دوسرے صحابی نے مشورہ دیا، حضرت علی شیر خدا نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ کے لیے بیویوں کی کمی ہے، آپ کی بیوی کو کمی ہو سکتی ہے، آپ عورت آدمی کوئی بات نہیں۔ حضرت فاروق اعظم خاموش بیٹھے تھے، اشارہ ہو گئی آپ بھی کچھ بولیں۔ اب کیا پتا تھا کہ جو فاروق اعظم بولیں گے وہ رب کا قرآن بن کر اترے گا، یعنی کہ بول فرش پہ رہے ہیں، آواز جواب آئے گا عرش سے۔ آپ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کیا، کس نے پڑھایا؟ فرمایا اللہ نے۔ کہا حضرت عائشہ کی تصویر آپ کو کس نے بھیجی تھی دیکھنے کے لیے؟ کہا اللہ نے۔ کہا اچھا نکاح پڑھانے والے اللہ، تصویر بھیجنے والے اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب اس عورت کا انتخاب آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کیا نکاح کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاک بستر پر کیسے ایک ناپاک عورت کو بھیج سکتے؟ اللہ اتنے غیور اور غیرت مند ذات ہے کہ وہ کسی مکھی کو اجازت نہیں دیتی کہ حضور کی جسم پر بیٹھ جائے، تو ایک 2 نمبر عورت کیسے آپ کے بستر پر لا سکتی؟ یہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا۔ کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ عورت ایسے نہیں ہو سکتی، وہ لڑکی ایسے نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے یہ کہا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشورہ بڑا پسند آیا، میرے دل کو تسلی ہوئی فاروق اعظم کے مشورے سے۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کا یہ مشورہ دینے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتاری، سورۃ النور کی 17 آیتیں اتری ہیں حضرت عائشہ کے حق میں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اے نبی یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو پاک ہے عورت،
یہ پاک ہے. اب بتاؤ یہ قرآن کس کے کہنے پر ہوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. یعنی کہ فاروق اعظم جب مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. فاروق اعظم آ رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ فاروق اعظم آ رہے، کیونکہ فاروق اعظم بہت بڑے دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت بڑے دشمن تھے دین اسلام کے. جب آپ اندر آئے تو آپ نے جب کلمہ پڑھا تو صحابہ نے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے. مجھے خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے. خوشی ہوئی ہے کہ آج دین اسلام کو بہت بڑی طاقت اور قوت مل گئی کہ جو اسلام کے خلاف بولتے تھے اب ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم اسلام لائے تو ان کے نعرے صحابہ کرام نے ان کی خوشی میں نعرے لگائے. فرش پر صحابہ کرام نعرے لگا رہے تھے اور عرش پر فرشتے نعرے لگا رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ فاروق اعظم کی شان ہے. بہت اور سے بڑے فضائل ہیں حضرت فاروق اعظم کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف و بشرا اور دیگر صحابہ و اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.